هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان آنچ آدمی را شکست آرد ان چیزوں کا بیان آنچ جن سے جو چیزیں آدمی کو شکست آرد شکست دے دیتی ہیں. تو در بیان آنچ آدمی را شکست آرد ان چیزوں کا بیان جو آدمی کو شکست کا منہ دکھاتی ہیں. تو شکست کا منہ دکھاتی ہیں یعنی جن سے آدمی ہار جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی کے اندر کہ انسان اگر ان کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرے گا تو آدمی اس کی وجہ سے زندگی کے سامنے ہار جائے گا. زندگی کے سامنے یعنی زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اگر زندگی کو سیدھے اور سہل انداز کے اندر جینا ہے، سیدھے اور سہل انداز کے اندر گزارنا ہے، تو خاص طور پر 4 چیزیں ہیں ان سے آدمی کو دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. تو 4 چیزوں نے بیان کی ہے. نمبر 1 ہے کہ آدمی زیادہ دشمن نہ بنائے. اگر آدمی زیادہ لوگوں سے دشمنی کرتا ہے، اپنے دشمن بناتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو زندگی مشکل گزرے گی، اس لیے کہ قدم قدم پر دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح زیادہ قرض نہ لے. آدمی اگر قرض لے گا تو قرض کی ادائیگی نہیں کر پائے گا. ویسے ہی اگر آدمی قرض لے لیتا تو ٹینشن کے اندر آ جاتا ہے، جب قرض ادا نہیں کر پائے گا تو اور ٹینشن کے اندر آ جائے گا. تو قرض سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تیسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ آدمی کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائیں، بال بچے زیادہ ہو جائیں، کثیر العیال ہو جائے، تو اس سے بھی انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ تو مطلب ایک عقیدہ تو یہ ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے تو یہ ہے کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ آدمی کا ویسا ایمان بھی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی زیادہ بچے پیدا نہ کرے، 2 ہی بچوں پہ اکتفا کر لے جیسا کہ آج کل کا رواج ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اسباب ہیں جن سے زندگی کے اندر دشواری اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان زیادہ غلطیاں نہ کرے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں. کہتے ہیں آدمی را 4 چیز آرش شکست، 4 چیز آدمی کو شکست خوردہ بنا دیتی ہے. آدمی را 4 چیز آرش شکست، 4 چیزیں آرد لاتی ہے آدمی کو شکست، یعنی 4 چیزیں آدمی کو شکست خوردہ بنا دیتی ہے، آدمی کو ہرا دیتی ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ باتو گویم، میں تجھ سے کہتا ہوں گوش دار کان رکھ یعنی غور سے سن. باتو گویم، میں تجھ سے کہتا ہوں گوش دار غور سے سن، اے حق پرست، یعنی اگر تو حق سننے والا ہے اور سن کر اس پر عمل کرنے والا ہے تو میری بات کو غور سے سن. دشمن بسیار و عوام بے شمار، دشمن بسیار بہت زیادہ دشمنوں کی کثرت، وعوام کے معنی آتے ہیں قرض، وعوام بے شمار اور بے شمار یعنی بے حد قرض یعنی زیادہ قرض لینا. دشمن بسیار عوام بے شمار، دشمنوں کی کثرت اور بے حد قرض، جرم بے حد، بے انتہا خطائیں، بے شمار غلطیاں یا جرم کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وعیال پر قطار اور کثیر العیالی. تو یہ چوتھی چیز ہے کثیر العیالی یعنی زیادہ بال بچوں کا ہونا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی زیادہ بال بچے پیدا نہ کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے نہ مارو. اور مارنے کی جتنی بھی شکلیں آدمی چاہے عزل کرے، کنڈوں کا استعمال کرے وغیرہ، سب مارنے کے اندر آتی ہیں. تو اس میں کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بچے کم پیدا کریں، مطلب یہ ہے کہ یہ فطری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ وائے مسکینی کے غرقے وام شد ہائے و غریب، وائے یہ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم اردو سے کہتے ہیں نا ہائے افسوس، تو وائے اسی کا بدل ہے۔ وائے مسکینے تو ہائے و غریب، ہائے و مسکین کے غرقے وام شد جو قرض میں ڈوب جائے، ہر دمش از غصہ خوں آشام شد، ہر دمش ہر وقت، دم ہر منے وقت، ہر اور دم منے گھڑی وقت، ہر دمش اور شین ضمیر ہے مسکین کی طرف لوٹ رہی ہے، ہر دمش از غصہ خوں آشام شد، وہ ہر وقت غصے سے خوں آشام شد خون کے گھونٹ پیتا ہے، تو یعنی وہ ہر وقت غصے کے اندر ہوتا ہے۔ جو آدمی مقروض ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر وقت ایک اس پر دباؤ رہتا ہے، کیسے میں قرض ادا کروں، کیسے قرض کو پورا کروں، تو ہر وقت غصے کے اندر ہوتا ہے۔ ہر کرا بسیار باشد دشمنش، جس شخص کی دشمن بکثرت ہوں، ہر کرا یہ ہر کے اورا کا مخفف ہے، ہر کرا بسیار باشد دشمنت، جس شخص کے دشمن بکثرت ہوں، خیرہ گردد ہر دو چشمے روشنش، خیرہ کے معنی یعنی آنکھ کا چندھیا جانا، جیسے تیز روشنی پڑے نا، ہم سورج کی طرف جب دیکھیں تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یعنی بے نور ہو جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آنکھوں کا خیرہ ہونا۔ تو خیرہ گردد ہر دو چشمے روشنس، اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، تو خیرہ گردد ہر دو چشم روشنس، اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی خیرہ ہو جاتی ہیں، خیرہ گردد ہر دو چشم روشنس، اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، آسان سے ترجمہ کریں گے تو اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ دشمن زیادہ ہوں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، قدم قدم پر دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر کرا اطفال بسیارش بود، جس شخص کے بچے زیادہ ہوں، در زمانہ زاری کا رش بود، زمانے میں اس کا کام گریہ و زاری ہوتا ہے۔ در زمانہ زمانے میں، زاری گریہ و زاری کرنا یعنی رونا، کارش بود اس کا کام ہوتا ہے۔ در زمانہ زاری کارش بود، زمانے میں اس کا کام گریہ و زاری ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بھی پریشان ہوتا ہے۔